अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता 13 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। इस हफ़्ते एक बड़ी तब्दीली है जो दीगर पिछले हफ़्ते की तब्दीलियों से मिलकर आपकी ज़ात पर और आपके मामलात पर बहुत गहरा असर छोड़ेगी। नई तब्दीली ये है कि 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को सफ़र का चाँद तुलू हो जाएगा, मुहर्रम ख़त्म हो जाएगा एंड सफ़र का महीना शुरू हो जाएगा। सफ़र के महीने के बारे में लोगों की बहुत राय है। कुछ लोग इसे मनहूस मंथ कहते हैं, हादसात और नुकसानात का महीना कहते हैं और डरते हुए इसमें शादी नहीं करते, कारोबार शुरू नहीं करते एंड ट्रैवल नहीं करते। ये सब उनके अपने अकायद हैं। मेरा जो रिसर्च लेवल है उसके बिल्कुल बरअक्स है। एज एस्ट्रोलॉजर आई नो वेरी वेल, मैंने पूरी रिसर्चेस करने के बाद ये जुमले बोल रहा हूँ कि सफ़र के महीने में एस्ट्रोलॉजिकल कोई नेगेटिविटी नहीं होती। एंड जहाँ तक मैंने मज़हबी स्कॉलर्स, मज़हबी उलमा से बातचीत करी एंड जितनी किताब बीनी मैं कर सका हूँ, उसके मुताबिक भी कहीं इसका कोई ज़िक्र नहीं है कि ये महीना मनहूसियत से भरा हुआ है इसलिए इसमें डरना चाहिए या परेशान होना चाहिए या चनों पर ख़त्म देना चाहिए। ये आप लोगों के अपने ज़ाती अकायद हैं एंड मैं आपके अकायद को छेड़ना नहीं चाहता। आपने कई एक्सपीरियंसेस के बाद अपने अकायद बनाए होंगे, बट अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किए ही नहीं, कोई रिसर्च की ही नहीं और फिर इस बिलीव को मान कर बैठ गए हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। फिर तो ये मुनासिब बात नहीं कि ना रिसर्च करी, ना पढ़ा, ना एक्सपीरियंस ही किया और मान भी लिया। अदरवाइज़ आपको दीगर मामलात को मानने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं आपके जहन में। अगर आपको कोई चीज़ शरीयत की तरफ से मना हो तो 10 तरह के आप सवालात करते हैं कि ये क्यों मना है, लेकिन जो चीज़ शरीयत में मना नहीं है उसे बहुत तेज़ी से अपना लेते हैं। ये एक हैरानगी वाली बात है। बहरहाल मैं सिर्फ़ दावत तहकीक ज़रूर दूंगा कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जब आपकी नॉलेज बढ़ जाए तो फिर आप जिस तरफ को भी जाना चाहें, अगर आप इसे मनहूस मानना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बट मैं इसे मनहूस नहीं मानता। अगली बात जो मैं एज एस्ट्रोलॉजर कहने जा रहा हूँ कि न्यू मून इज़ ऑलवेज़ अ बिग इवेंट फॉर योर इमोशंस। नया चांद आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है एंड सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजिकली मटेरियल सेक्टर की अचीवमेंट का एंगल कहलाता है। ये ऐसा एंगल है कि अगर यहाँ पर नया चांद हो या कोई फ्रेंडली प्लैनेट हो तो मनी मेकिंग में आप जोश व जज्बे से इंटर होते हैं। और खुशबख्ती की बात यह है कि ये जो सफ़र का चांद हुआ सेकंड हाउस में, ये उसी हाउस में है जिस हाउस में 22 अगस्त से सूरज ऑलरेडी मौजूद है, जो इस चांद की कारकर्दगी और फ्यूल को डबल या उससे भी ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से आप मनी मेकिंग सेक्टर में ज़्यादा तवज्जो से काम कर सकेंगे, अपने डिपेंडेंट्स की भलाई के लिए ज़्यादा इक़दामात कर सकेंगे, ज़्यादा आपके अंदर वेलफेयर प्रोड्यूस होगी और दूसरों की कदर भी करने लगेंगे। विजन के ब्रॉड होने के चांसेस, डिप्रेशन के ख़त्म होने के चांसेस, मटेरियल अचीवमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जॉब सिक्योर हो सकेगी, नई जॉब या मल्टीटास्किंग एक्सपेक्टेड है एंड फिर आपकी ब्रेवरी भी, जो इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड चाहिए होती है, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजंस के लिए उस वक्त हिम्मत और एक करेज की ज़रूरत होती है, वो आपको सन एंड मून की कम्बिनेशन से 17 और 18 सितंबर को मिलेगी और ये आपके लिए बेनिफिशरी साबित होगी। वीनस ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में 6 सितंबर से ही है एंड वीनस इज़ योर लव लाइफ। वीनस इज़ अ फ्यूल टुवर्ड योर सोल कमिटमेंट्स। वीनस इज़ अ फ्यूल टुवर्ड योर शान व शौकत। लोग आपकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे और आपकी जो शान व शौकत है वो उनकी ज़ात पर या उनके जहन पर असर डालेगी, जिससे पीआर में इजाफ़ा होगा, ज़्यादा गेट टुगेदर्स होंगी, ज़्यादा मोहब्बतें होंगी, अदावतों का ख़ात्मा होगा। एंड वीनस अगर फर्स्ट हाउस में हो तो मौसम भी सुहाने लगते हैं, खाना पीना, सैर व सियाहत, इन सब का दिल करता है। मार्स आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ पिछले हफ्ते 9 सितंबर को एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। मार्स जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी वजह से अमूमी तौर पर करेज थोड़ी डिक्रीज़ होती है, थोड़ा सा बंदे के जहन पर बोझ आ जाता है।
اینڈ اس کا طرز جو ہے وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ لائف پر آتا ہے یا کمپٹیشنز پر آتا ہے. تو کھلاڑیوں کے لیے اب کچھ دن کمزور گزریں گے. مارس از ریپریزنٹیو آف یہ جو پلیئرز اینڈ کمپٹیشنز، ایگزامز اینڈ لینڈز، کنسٹرکشن یا پھر یہ اسٹاک ایکسچینج، ان پر اگلے کچھ ہفتے اب تھوڑے سے کمزوری کی حالت میں جائیں گے بائی دا پریڈکشن آف مارس. لیکن پلس پوائنٹ کیا ہے کہ جوپیٹر ڈائریکٹ ہو گیا ہے چھٹے گھر میں 13 تاریخ سے، اور اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے مارس کی نیگیٹیوٹی بہت حد تک ریپیئر ہو جائے گی. تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اینڈ جو تو اسٹرانگ لیوز ہیں، دے آر ریئل لائنز، سو انہیں پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ وہ ٹائم سپورٹ سے کچھ پرسنٹ مدد لیتے ہیں، باقی وہ اپنی اسکلز پر، اپنے پلانز پر، اپنے ریسورسز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ان لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بٹ سینسٹیو لیوز جو ابھی تک کامیاب ہو نہیں پائے، انہوں نے اپنا کوئی جوہر دکھایا نہیں ابھی تک، نہ عزت بنا پائے ہیں، نہ صحت بنا پائے ہیں، نہ ہی لو لائف میں ہی کوئی استحکام لا پائے ہیں، نہ ہی اپنی صلاحیتوں کے کوئی لوہا منوایا انہوں نے، تو ان لوگوں کے لیے ابھی کچھ ٹربل ہو سکتی ہے. بٹ اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اسے سہنے کی ضرورت نہیں ہے. جوپیٹر اور سیٹرن 2 ایسے پلینٹ ہیں لیوز، اب میں یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم پلینٹس میں سے پلینٹس ہیں اور ویزیبل امپیکٹس ڈالتے ہیں. اگر مرکری کمزور ہو تو بندہ گزارا کر جاتا ہے، وینس کمزور ہو تو بھی گزارا کر جاتا ہے. شارٹ ٹرم پلینٹس کیونکہ شارٹ ٹرم نیگیٹیوٹی دیتے ہیں تو بندہ کچھ عرصے صبر کر کے بھی گزار جاتا ہے. بٹ جب جوپیٹر یا سیٹرن جیسے پلینٹ نیگیٹیوٹی دے رہے ہوں تو اس وقت اسے سہنا نہیں ہوتا، اسے سیکیور کرنا ہوتا ہے، اسے کیور کرنا ہوتا ہے، اسے ریپیل کرنا ہوتا ہے. سو سیٹرن 29 سپٹمبر کو 6th ہاؤس میں ڈائریکٹ ہوگا، دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. وہ فزیکل ہیلتھ میں کرائسس لا سکتا ہے. جو لوگ جو لیوز سائیکلوجیکلی ڈپریس ہیں، یا جو لیوز اکثر ہی نقصان میں جاتے ہیں، یا ایسے لیوز جو کسی مقدمے میں پھنس گئے ہوئے ہیں، یا قرضے میں پھنس گئے ہوئے ہیں، یا سیپریشنز کے ڈیسیجنز ہونے والے ہیں، ان کے لیے یہ دور پھر 29 سپٹمبر سے اچھا نہیں ہوگا. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ لیوز اپنی ریمیڈیز کی طرف جائیں جو ایوریج لیوز ہیں. ان کو روبی، ڈائمنڈ، ایمرلڈ، یہ ایسے سٹونز ہیں جو ان کے لیے آرٹیفیشل کاسمک انرجی پروڈیوس کرنے میں مدد دیں گے، اور یہ جو نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ ہے اسے وہ ریپیئر کر پائیں گے. سورہ شمس دن میں 5 دفعہ پڑھنا ان کے لیے بلیسنگز کی وجہ بنے گا، جو خیر اور برکت لائے گا، جس کی وجہ سے آپ بہت حد تک بے برکتی، مایوسی، نقصان سے بچ پائیں گے. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ایک ایسی عمدہ آیت ہے، ایک ایسا ویپن ہے، ایک ایسا ٹول آف سکسیس ہے کہ جب آپ کو کبھی کوئی وے آؤٹ نہ مل رہا ہو، جب آپ کو کوئی سلوشنز نظر نہ آ رہے ہوں، تو آپ یہ آیت ضرور پڑھیں. ناٹ اونلی لیوز بٹ ادروائز بھی اگر کوئی ہے تو وہ یہ آیت ضرور پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. صدق اللہ العظیم. یہ ایسی زبردست آیت ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس ہی بیان کرتا ہوں، یہ کوئی تھیوری تو ہے نہیں، لیکن جب بھی یہ آیت پڑھی مجھے ضرور بضرور 17 سال میں کوئی نہ کوئی سلوشنز مل گئے. مشہور ہونا لیوز اتنا آسان نہیں ہے. بینگ اے معروف اسٹرالوجر ہمیں بہت ساری کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری تہمتیں لگتی رہتی ہیں، بہت سارے ایشوز. لیکن وہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی ڈھارس، ایک ایسی ہمت ہے جو ہر طرح کی سینسٹیوٹی، ہر طرح کی مصیبت سے آج تک تو ہمیں بچاتی آئی ہے، آگے بھی امید ہے اور یقین ہے کہ ہمیں بچاتی ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ہر ہی لفظ بہت بابرکت ہے، لیکن اس آیت کو میں ایز اے ٹریٹمنٹ بھی یوز کرتا آیا ہوں. برکتوں کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ایسے سلوشنز جو امپاسبل تھے، جو کئی مہینوں کے بعد ہونے تھے، جیسے ہی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون تلاوت کی، وہ سلوشنز جلدی ہو گئے. اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے، کسی دن بیان کروں گا، لیکن ابھی ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، باتوں کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے آپ کا رولنگ پلینٹ سورج اپنا ہاؤس چینج کر دے گا.
اینڈ سورج جب بھی اپنا ہاؤس اپنا اینگل چینج کرتا ہے اس کے فیول کا موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے، وہ اب کسی نئے شعبے کو روشن کرے گا۔ سیکنڈ ہاؤس میں وہ مٹیریل ایڈوانٹیجز کی وجہ بن رہا ہے، لیکن نئے ہاؤس میں جا کر وہ مٹیریل ایڈوانٹیجز کو بھی پروسیڈ کرے گا اور اگلے ایڈوانٹیجز بھی دے گا۔ وہ آپ کی زندگی کے کن شعبوں کو مزید روشن کرے گا، یہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں، البتہ یہ میں بات بول دوں، جو سینسٹیو لیوز تھے وہ وائٹ کلر زیادہ سے زیادہ پہنیں اور سفید رنگ کا ہی صدقہ جمعے کے دن کرنا ان کے لیے بہتر رہے گا، یہ ان کے لیے ادروائز تھوڑی حوصلہ افزائی کی وجہ بنے گا۔ اور اگر بہت ہی سینسٹیوٹی ہو تو پھر اپنی وہ ویکنیسز چیک کروا لیں، وہ برتھ چارٹ سے ممکن ہو سکے گا۔ اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، امید کرتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب آخر پر میری 2 درخواستیں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے، اور یہی سبسکرپشن ہمیں اس وقت پاکستان کا نمبر 1 آسٹرولوجیکل فورم بنانے میں مدد دے رہا ہے۔ دوسرا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا لیوز، آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور دعا یہ ضرور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔